بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہیں دو۔ اچھا، پہلی سٹوری یہ ہے جو آپ نے تھمبنیل پہ بھی دیکھ لی، جناب جہانگیر ترین صاحب نے شرکت کی ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کی بیٹی کی شادی پر، اور وہاں پہ بڑی اہم گفتگو ہوئی ہے، بڑی زومانی قسم کی گفتگو ہے، اور ان سے پوچھا گیا مختلف، ظاہر ہے پھر اس طرح کی جب دیکھیں گے صحافی تو وہ پوچھیں گے سیاست سے متعلق، وہاں یہ اس پہ بات کرنی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری سٹوری ہے کہ اب تو ریٹن ثبوت آ گیا ہے کہ نیب کے پیچھے نیازی ہے۔ یہ کیا چکر ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور جناب بالکل لکھا ہوا ثبوت، ریٹن ثبوت آ گیا ہے کہ نیب کے پیچھے نیازی ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا، آپ دیکھ لیجئے گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور پہلی سٹوری پہ آ جائیں، جناب جہانگیر ترین صاحب شادی پہ گئے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، اور پھر وہاں سے بڑی گفتگو ہوئی، اور وہ بڑی زومانی قسم کی گفتگو، بلکہ آپ اس کو زومانی نہیں بلکہ بڑا ڈائریکٹ قسم کی گفتگو ہوئی ہے۔ اور ایاز صادق صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، اور جناب وہ صحافیوں نے سوال کیے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے، مجھے کوئی یہ یاد نہیں پڑ رہا، میں وہ دکھاتا ہوں آپ کو، وہ کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں، مجھے تو یاد نہیں پڑ رہا کہ پچھلے کوئی 5-7 سالوں میں کوئی جہانگیر ترین صاحب نون لیگ کے ایسے کسی پرسنل فنکشن پہ آئے ہوں۔ ظاہر ہے نون لیگ کا وہ 2013 سے 2018 تک جو دور، وہاں بھی شادیاں تو ہوئی ہیں بہت سارے لوگ، اب اسی طریقے سے مختلف جگہوں پہ اور بھی۔ تو کیا یہ پرسنل صرف دوستی ہے یا کوئی، مجھے یہ بھی یاد نہیں پڑ رہا کہ نون لیگ کا کوئی پرومیننٹ رہنما وہاں جہانگیر ترین صاحب کے کسی پرسنل کوئی فنکشن پہ یا شادی پر یا اس طریقے سے کوئی ہوا ہو۔ تو اگر ہو سکتا ہے کوئی ایسی نیوز یا ایسی کوئی ویڈیو ہو تو کائنڈلی آپ شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے مجھ سے مس ہو گئی ہو، لیکن ایسا کبھی نظر نہیں آیا۔ پتہ نہیں اب وہ دوستیاں آپ کی ہیں یا اب ہو رہی ہیں یا وہ پرانی ہیں، خیر اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دوستیاں سلامت رکھے۔ تو اب بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ یہ ذرا جہانگیر ترین صاحب کی گفتگو سن لینا، پھر اس کے بعد میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسری خبر پہ بھی آتے ہیں کہ جس بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جناب نیب کے پیچھے نیازی ہے۔ اب تو ریٹن ثبوت سامنے آ گیا ہے، اب تو لکھا ہوا سامنے آ گیا ہے کہ واقعی نیب کے پیچھے نیازی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کی یہ گفتگو ذرا سن لینا آپ پہلے۔ لوگ بڑی قیاس رائے آپ کے حوالے سے کرتے ہیں، آج میرے سامنے، میں کہتا ہوں اس سے فائدہ اٹھا لوں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ہل جل نظر آتی ہے کہ یہ صرف کہ دوستیاں ہی ہیں، بس اس طرح چلتی رہیں گی؟ ہماری دوستی بہت پرانی ہے اور انشاءاللہ یہ چلے گی۔ تو جہاز کا رخ کبھی اس طرف بھی آئے گا؟ یہ مسکراہٹ جہاز تو ہر طرف جا سکتا ہے، ہر طرف جا سکتا ہے۔ مسکرا رہیں گے تو آپ چاہتے ہیں یہ مسکراتے رہیں؟ ایاز بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ سوائے عمران خان کے سبھی مسکرائے تو اچھا ہے، ملک کے لیے اچھا ہے۔ دولہے یہ لگ رہے ہیں آج ترین صاحب؟ جی ماشاءاللہ، مبارک دیتا ہوں میں۔ تو جناب یہ آپ نے گفتگو سن لی، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری دوستیاں تو بڑی پرانی ہیں اور یہ دوستیاں چلتی رہیں گی۔ تو وہی ہوگا جو آپ دیکھ لیں گے، جو ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ اور خاص طور پہ جب یہ سوال ہوا کہ کیا آپ کے جہاز کا رخ نون لیگ کی طرف بھی مڑ سکتا ہے، انہوں نے کہا وہ ہر طرف مڑ سکتا ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سارے آپشن کھلے رکھے ہوئے ہیں، اور نون لیگ سے قربت اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت اچھا۔ اس میں پھر کیا ہے، اس میں کیا صورتحال ہے؟ کیا اس میں ابھی جو سنوائی ہے کوئی ان ہاؤس چینج کی، اس بارے میں کچھ ہمیں اشارے مل رہے ہیں، یا اس کے بعد نیکسٹ جو الیکشن میں کوئی انتخابی جو اس طرح کے کوئی اتحاد ہیں اس بارے میں اشارے ہو رہے ہیں، یا کوئی نون لیگ میں شمولیت کے جنوبی پنجاب میں مزید بھی مضبوط کرنے یا اس طریقے سے اس کے اشارے مل رہے ہیں؟ اگر ہوگی تو کیسی ہوگی اور کیا صورتحال ہوگی؟ یہ تو چلو شادی تھی نا، شادی میں تو وہ اس کو اس طریقے سے جناب گھما پھرا کے اور اس خبر کو نکال گئے کہ یہ پرسنل خبر ہے اور یہ پرسنل شرکت ہے۔ اور آج ریاض صاحب سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ پرسنل، ان سے بھی پوچھا ڈائریکٹ سوال کہ کیا نون لیگ میں شمولیت، انہوں نے کہا ابھی تو ہم شادی پہ آئے ہیں نا۔ تو ظاہر ہے شروعات ایسے ہی ہوتی ہے۔ تو اب اس کے بعد دیکھا جائے کہ یہ کیا شمولیت ہے، یا یہ کیا عارضی اتحاد ہے، یا کیا یہ عارضی کوئی گٹھ جوڑ ہے، یا کیا صورتحال کیا ہے، یہ بہت جلد واضح ہوگی۔ لیکن یہ ایسی عام ڈیولپمنٹ نہیں ہے، آپ اس کو عام ڈیولپمنٹ نہیں کہہ سکتے، یہ خاص ڈیولپمنٹ ہے۔ اب آ جائیں جناب دوسری سٹوری پر، اور دوسری سٹوری یہ ہے کہ نیب کے پیچھے نیازی ہے۔ اب وہ لکھا ہوا سامنے آ گیا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے میرے بھائی
کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جن کے وہ رانا تنویر صاحب چیئرمین ہیں نون لیگ کے، پبلک اکاؤنٹس PAC، ٹھیک ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، انہوں نے بلایا تھا چیئرمین نیب کو۔ اچھا کہ چیئرمین نیب آئیں یہاں پہ، وہ جو انہوں نے کہا فلاں فلاں اتنی ریکوریز ہوئی ہیں، اتنا یہ طریقہ۔ اچھا پھر چیئرمین نیب صاحب نے خود ہی کہا کہ جی میں نے آپ کو، رانا تنویر صاحب نے بتایا ہے کہ جی میں نے آپ کو بہت کچھ اہم معلومات دینی ہے، تو اس لیے آپ اس کو ان کیمرہ کر لیں اجلاس کو۔ تو انہوں نے ان کیمرہ کر لیا، حالانکہ یہ کوئی تک نہیں بنتی، چلیں ہم ایک مارجن دے دیتے ہیں کہ انہوں نے ان کیمرہ کیا، کوئی تک نہیں بنتی کہ کوئی اور آئے تو سیاستدانوں کے وقت تو ان کیمرہ نہیں ہوتا، ان پر تو جو سخت سوالات ہوں جو کچھ بھی ہوں، تو اس حوالے سے تو یہ صاحب آ رہے تھے چیئرمین نیب صاحب، تو انہوں نے کہا جناب اس کو ان کیمرہ کر لیں، انہوں نے ان کیمرہ کر لیا۔ اچھا اس میں پھر یہ ہوا کہ جب ان کیمرہ کر لیا تو ایک نیب کا خط سامنے آ گیا کہ جناب بات یہ ہے کہ چیئرمین نیب صاحب تو مصروف ہوتے ہیں، وہ کسی بھی پارلیمنٹ کی معاف کیجیے گا، کوئی بھی پارلیمانی کمیٹی ہو اس میں وہ پیش نہیں ہو پائیں گے، اور ان کی ایز اے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر پیش نہیں ہو پائیں گے، اور ان کی جگہ پہ DG نیب آ جائیں گے۔ اب ظاہر ہے DG نیب کا لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے جب اسلام آباد کا میٹر ہوگا تو اسلام آباد والے آ جائیں گے، جب لاہور کا ہوگا تو DG نیب لاہور کے آ جائیں گے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ کہتے ہیں ایز اے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر یہ نہیں آ سکتے، بلکہ اور ساتھ ہی اسی خط میں لکھا، یہ نیب نے خط لکھا ہے سیکرٹری قومی اسمبلی کو، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں کہا ہے کہ جناب پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کی اجازت دی ہے۔ اب میں حیران ہوں، پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ بخوشی رضا اجازت دی ہے، خوشی برضا کہ جی بالکل جو ہے نا چیئرمین نیب صاحب پیش نہ ہوں اور ان کی جگہ پر DG نیب پیش ہوں۔ اب اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ نیب کے پیچھے نیازی ہے؟ اور دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ کس ضابطے اور اصول کے مطابق یہ پرائم منسٹر صاحب یا کیبنٹ یہ اجازت دے سکتی ہے کہ فلاں بندہ تو پارلیمانی کمیٹیوں میں پیش نہ ہو اور اس کی جگہ پر یہ ہو؟ وہ کوئی ضابطہ اور کوئی اصول ہے؟ اب میں تو اس بات پہ حیران ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ ہمیں میسیجز بھی کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ فلاں بندہ کرپٹ ہے کہ نہیں ہے۔ اب ایک 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر، وہ تو ابھی تو پرائم منسٹر تھے، اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو اس وقت وہ JIT کے سامنے پیش ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اچھا پھر ایک دفعہ نہیں پیش ہوئے، پھر اس کے بعد آپ ان کی پیشیاں دیکھیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہوں، چاہے وہ آپ ان کی پیشیاں دیکھیں احتساب عدالت میں ہوں، وہ بطور وزیر اعظم بھی پیش ہوتے رہے، اور وزیر اعظم کے بغیر جب وہ سابق وزیر اعظم تھے اس وقت بھی پیش ہوتے رہے، اور اپنی بیٹی کے ساتھ پیش ہوتے رہے احتساب عدالت میں، تو ان کی پیشیاں سینکڑوں ہیں، اور یہاں JIT میں بھی ان کی حالانکہ آپ کو یاد ہوگا چودھری نثار صاحب نے کہا تھا کہ میں نے مشورہ دیا وزیر اعظم پاکستان کو، اس وقت کے جو وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب تھے، کہ آپ JIT میں پیش نہ ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اچھا تاثر نہیں جائے گا تو مجھے پیش ہونا چاہیے۔ تو جناب وہ پیش ہوئے، ان کی بیٹی پیش ہوئی، ان کے بیٹے پیش ہوئے، جن کی تصویریں بعد میں لیک ہوتی رہیں، اور وہ کس نے لیک کی وہ ابھی تک بھی ایک بے عزتی کرنے کے لیے بڑا ایک وہ جو ہے نا آپ کو معلوم ہے وہ حسین نواز کی تصویر غالباً ہو گئی تھی لیک، اور اسی طریقے سے جو ہے نا تصویریں لیک ہوتی رہیں۔ اچھا وہ پیش ہوتے رہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کا یہ معاملہ ہے، ہم کہتے تو یہ ہے نا جناب پہلی دفعہ کسی پاورفل پہ ہاتھ پڑا ہے، وہ پاورفل نہیں ہوتا۔ میں عام طور پہ کہتا رہتا ہوں کہ پاورفل تب تک جب تک آپ کے پیچھے پاورفل کھڑے ہوں تب آپ پاورفل ہیں، تب اس کے بعد تب اگر ہاتھ پڑے تو تب ہے نا۔ اب ہاتھ پڑنے دوسروں پہ بھی شروع ہو گئے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ ہاتھ اٹھنے جب شروع ہوں تو پھر ہاتھ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہی میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق کہ وہ ایک کیس سن رہے تھے، تو جناب فوری طور پہ ایک آرڈر آ گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ آئندہ عمران خان صاحب کے سے متعلق کوئی کیس نہیں سن سکتے۔ ماشاءاللہ
اللہ کیا بات ہے. یعنی کہ آپ اگر کوئی کیس بھی سپریم کورٹ کا جج سن رہا ہو وزیر اعظم سے متعلق تو آپ فیوچر میں بھی ایسی ہی ایک آرڈر جاری کر دیں کہ جی ان سے متعلق تو وہ کیس سن ہی نہیں سکتے. یہ صورت ہے. چیئرمین نیب صاحب آئیں اور وہ خود کہیں کہ جی ان کیمرہ اجلاس کرو, اور یہ شیری رحمان اور رحمان صاحبہ اور خود رانا تنویر صاحب اور باقی نور عالم صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اجلاس بلایا ہی چیئرمین نیب صاحب کی ریکویسٹ پہ اور ان کی ڈیمانڈ پہ بلایا گیا تھا, اور اس اجلاس کو تو ان کیمرہ کیا گیا تھا تاکہ وہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا بتانا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے آنا مناسب نہیں سمجھا. اس میں وہ آئیں الٹا جناب وہ ایک خط آ جائے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اجازت دی ہے کہ آپ پیش نہ ہوں. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ چور ڈاکو کون ہے, مجھے بتائیں کہ مبینہ طور پر فرعون کون ہے, مجھے بتائیں کہ کون ڈاڈھا ہے اور کون پاورفل ہے. اور خود ابھی اپنا وزارت اطلاعات کی پارلیمانی کمیٹی نے بلایا وہ بابر رحمتے کو, تو انہوں نے کوئی گھاس نہیں ڈالی اس کمیٹی کو, بابر رحمتہ نہیں آیا. مثلا انصار عباسی صاحب اس میں گئے لیکن بابر رحمتہ نہیں آیا. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ نواز شریف جو اپنی بیٹی کے ساتھ سینکڑوں پیشیاں, چاہے وہ احتساب عدالت ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, چاہے وہ JIT ہو, چاہے کوئی بھی ہو, FIA کی JIT ہو یا باقی لوگوں کی JIT ہو بنائی ہوئی, اس کے سامنے وہ پیش ہوتے ہیں اور وزیر اعظم ہوتے ہوئے پیش ہوتے ہیں. اور لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کا معاملہ آئے تو بینچ ٹوٹ جائیں, ان کا معاملہ آئے تو سپریم کورٹ کے سینئر جج کو کہا جائے کہ جی آپ تو ان کا کیس بھی نہیں سن سکتے, ان کا معاملہ آئے تو وہ کہیں کہ آپ تو پیش بھی نہیں ہوں گے پارلیمانی. تو یہ کون ہیں؟ یہ عقل کل ہیں, یہ مقدس گائے ہیں. جب باب رحمتے کا معاملہ آئے تو وہ کہتے ہیں میں بھی پیش ہوتا. اسی طریقے سے آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ, اب DG FIA کو میں نے کہا اپنے ایک ٹویٹ میں بھی کہ اگر سابق DG FIA بشیر میمن صاحب کو FIA اگر بلا سکتی ہے, اور ان کو بھی اتنے بھونڈے کیس میں بلایا گیا, اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو کروں گا, اگر DG FIA کو نیب بلا سکتی ہے تو اپنے سابق DG کو اگر آپ FIA بلا سکتی ہے, اپنا ادارہ بلا سکتا ہے, تو پھر بابر رحمتے کو یعنی کہ ثاقب نثار صاحب کو خود عدالت یا اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں نہیں بلا سکتی؟ ایک لاجک ہے نا, ایک اصول ہے کہ آخر کیا مقدس گائے ہے وہ, ان کو کوئی پارلیمانی کمیٹی نہیں بلا سکتی, ان کو کوئی عدالت نہیں بلا سکتی, ان کے وہ شایان شان نہیں ہوتا. تو پھر تو آئی تھنک کہ پھر تو یہ ساری چیزیں, یہ جو مقدس گائے, آپ فلاں کو بھی نہیں بلا سکتے, آپ ان کو بھی نہیں بلا سکتے جن سے پورے سارے کے سارے ادارے کانپ رہے ہوتے ہیں, آپ کسی سابق کو بھی نہیں بلا سکتے, آپ چیئرمین نیب کو بھی نہیں بلا سکتے, پرائم منسٹر ہوں تو جناب ان کو وہ آپ اس کا اندازہ کیجئے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ فلاں کرپٹ ہے اور فلاں ڈاکو ہے. اس ریٹن لیٹر کے بعد اب کوئی جو اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ نیب کے پیچھے نیازی ہے, اس ریٹن لیٹر کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ کسی کو شک ہے کہ نیب کے پیچھے نیازی ہے؟ بھائی کس نے اختیار دیا کہ اگر ایک پارلیمنٹ سپریم ہے اور اس کی ایک کمیٹی نے بلایا ہے تو پرائم منسٹر کو کس نے اختیار دیا یا کیبنٹ کو کس نے اختیار دیا؟ کس قانون کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ پیش نہ ہوں؟ وہ اس کا کمیٹی کا چیئرمین ہے, آخر وہ کمیٹی کی اپنی کانسٹیٹیوشن ہے, اس میں حکومتی ارکان بھی ہیں, اس میں اپوزیشن کے بھی ہیں, لیکن وہ بادشاہ سلامت کو ایسا نہ ہو کوئی ایسے سوال کر دے جو ناگوار گزرے, یا کوئی ایسے سوال کر دے جس سے پورا کچا چٹھا اور پورا پول کھل جائے اور ہمارے نقاب اتر جائیں. تو یہ وہ والے وہ صورت حال ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.